آج کا ہمارا یہ پروگرام سیرت اینڈ قرآنک سائنس ایگزیبیشن کے نام سے تھا۔ اس پروگرام میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ بڑے اہم واقعات جو آپ کی زندگی میں رونما ہوئے ان کو بچوں نے ماڈل کی شکل میں پیش کیا اور بچوں نے ان کو تعارف کرایا۔ اس میں ہم نے سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے صفا مروہ، اس کے بعد واقعہ فیل اور اس کے بعد غار ہیرا، ان سب سے لے کر کے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت تک، جس میں غار ثور، اس کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بائیکاٹ کیا گیا تھا شیعہ ابی طالب، وہ سارے ماڈلز بچوں نے بنا کر کے پیش کیے، جن کی تفصیلات بچوں نے زبانی لوگوں کو سنائی۔ اس کے ساتھ میں وہ ماڈلز بھی تھے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تو تھے، لیکن بعد میں تغیر پذیر ہوئے یا ان میں بدلاؤ آیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جس جانب پہلے نماز پڑھی تھی اس کو قبلہ اولا کہا جاتا ہے، یعنی مسجد القدس والی مسجد اقصی۔ عام طور سے مسجد اقصی کے تعلق سے غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ عام طور سے جو گولڈن کلر کا گنبد نظر آتا ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ وہ مسجد اقصی نہیں ہے بلکہ وہ قبۃ الصخرہ ہے، وہ حرم قدس کے اندر کا ایک حصہ ہے، اور مسجد اقصی اس سے بالکل الگ اور متصل ہے۔ قبۃ الصخرہ حرم قدس کا حصہ تو ہے لیکن مسجد اقصی نہیں ہے۔ مسجد اقصی اسی کے بازو میں بلیک چھت کی جو مسجد ہے وہ مسجد اقصی ہے۔ اس کے ساتھ میں مسجد نبوی اس زمانے میں جس کو خلافت عثمانیہ نے تعمیر کرایا تھا، اس کے بعد آل سعود نے اس کو توسیع دیتے ہوئے یہاں تک لے کر کے آئے ہیں۔ اس کے بعد موجودہ زمانے کا حرم مکی جس کے کئی فلاورز بنائے گئے ہیں، اس کے بیچ میں کعبۃ اللہ حتیم کا وہ حصہ، اور اس کے ساتھ میں مقام ابراہیم اور اس کے جو لوازمات ہیں جہاں سے طواف شروع کیا جاتا ہے، وہ ساری چیزیں اس کے اندر بچوں نے ماڈلز کی شکل میں بنائی تھی۔ اس کے ساتھ میں قرآنک سائنس ایگزیبیشن، اس میں عام طور سے ہم نے ایک تصور اس بات کو ختم کیا سب سے پہلا کہ سائنس کو قرآن سے ثابت کرنا۔ ہم نے قرآن کو سے سائنس کو ثابت نہیں کیا، بلکہ قرآن نے جن آیتوں کو تفصیلی طور پر واضح طور پر بیان کیا، ہم نے اس کی روشنی میں سائنس کی تحقیق کو تلاش کیا، اور اس سائنسی تحقیق کو ہم نے قرآن کی زبان میں بیان کیا۔ دونوں چیزیں الگ الگ ہیں۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، پہلی بات یہ کہ ہم نے قرآن میں سائنس تلاش کی، ایسا نہیں کیا۔ قرآن میں سائنس تلاش نہیں کی گئی، بلکہ قرآن نے جن آیتوں میں تفصیلی طور پر بتلایا تھا ان کو سائنس کے رولز میں تلاش کر کے بچوں کو پریزنٹیشن دی، اور بچوں نے اس کے اندر اپنی کارکردگی پیش کی۔ اس میں ہم نے سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے معجزات، ان سے کیا چیز ہمیں ملتی ہے، کیا سبق ملتا ہے۔ لیڈرشپ ملتی ہے، اور اس کے ساتھ میں لیڈرشپ ود اکاؤنٹیبلٹی۔ جب تک اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہوگی، اس کے ساتھ جب تک آپ بہتر طور پر اپنی لیڈرشپ کو نہ قائم کر سکتے نہ باقی رکھ سکتے ہیں۔ دوسری چیز تھی کہ خدا پر اٹوٹ بھروسہ اور مکمل یقین اور اعتماد۔ اس میں انبیاء علیہ السلام کے معجزات میں سیدنا یونس علیہ السلام کا معجزہ کہ آپ کو مچھلی نے نگل لیا، لیکن آپ کو اتنا ٹوٹ حصہ اور اتنا ٹوٹ ایمان تھا اللہ رب العزت پر کہ آپ نے کہا سبحانک انی کنت من الظالمین، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے زندہ سلامت باہر نکالا۔ اس کے ساتھ میں سیدنا نوح علیہ السلام کا معجزہ کہ آپ کو ایک ایسے موقع پر کشتی بنانے کا حکم دیا گیا جہاں سے کئی سو کلومیٹر دور بھی پانی کا تصور نہیں تھا۔ ریگستان میں رہتے ہوئے جب کشتی بناتے تھے تو لوگ آ کر کے ان کو تانے دیتے تھے، لیکن یہ معجزہ تھا کہ اللہ نے حکم دیا ہے تو اس حکم کے ساتھ میں اس پر اتنا مکمل یقین اور اعتماد کہ اللہ نے حکم دیا تو یقیناً پورا ہو کر کے رہے گا۔ ریگستان میں بھی کشتی کو بنایا، اور پھر وہیں پر وہ بڑا عذاب آیا۔ نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اسی لیے کہا جاتا ہے کہ دوسری نسل کی جو شروعات ہوئی ہے آدم علیہ السلام کے بعد، وہ نوح علیہ السلام کی نسل کے بعد سے شروعات ہوئی ہے۔ اسی کے ساتھ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا شق قمر کا مشہور اور تاریخی واقعہ، اس کے ساتھ میں قرآن کا ایک عظیم الشان معجزہ۔ قرآن نے اس کو اس بات پر فوکس کیا من الظلمات الی النور، روشنی سے تاریکی کی جانب۔ روشنی سے مراد تاریکی سے روشنی کی جانب۔ روشنی میں جھوٹ کینہ، تاریکی میں جھوٹ کینہ، بغض، حسد، عناد، ایک دوسرے سے دشمنی، مالدار کا کمزور کو کھا جانا، طاقتور کا کمزور کو دبا کر کے رکھنا، ان ساروں کو قرآن نے جو کانسیپٹ دیا وہ دیا من الظلمات، یعنی تاریکی کی زندگی۔ اس کے بعد الی النور کی جانب جس کو کہا، اس کے لیے کہا ہے مکمل اعتماد، انصاف، اس کے ساتھ میں صالح معاشرہ، اور اس کے ساتھ میں ایک ایسے معاشرے کا وجود جو گناہوں سے پاک ہو، جو حسد سے پاک ہو، جو کینہ سے پاک ہو، جس کی سب سے بہتر اور معیاری طور پر اس بات کو تسلیم کیا جائے کہ اس کے اندر انصاف ہوتا ہے۔ اس معاشرے کو قرآن نے جنم دیا، اس لیے قرآن کا سب سے اہم معجزہ مانا گیا۔ قرآن نے چیلنج کیا تھا کہ اگر مجھے جھوٹا تصور کیا جا سکتا ہے تو آپ میرے جیسی کوئی ایک دوسری آیت تلاش کر دو، فاتو بصورت من مثلی، کوئی ایک دوسری صورت ایسی لا کر کے پیش کر دو۔ اس کے ساتھ میں دوسرا ہے معجزہ جس کو آج کے زمانے میں ڈی این اے کا معجزہ کہا جاتا ہے۔ ڈی این اے کہا جاتا ہے۔ قرآن نے اس کو سائنٹیفک طور پر پیش کیا کہ انسان کے اندر جتنے اسپرمس ہوتے ہیں ان کی پیداوار سے لے کر کے ان کو رحم مادر تک پہنچنے کا جو وقفہ ہے
جو فاصلہ ہے, جو ٹائم لمٹ ہے, اس کے اندر جو جو مراحل اس کے ساتھ گزرتے ہیں ان کو قرآن نے بیان کیا, اور اسی کے ساتھ اس بات کا اعلان کیا کہ یہ سارا کا سارا رینڈملی نہیں ہے, یہ خود بخود وجود میں آنے والا نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العزت اس کے پیچھے پورے کے پورے طور پر کار فرما ہے. ورنہ اگر اس کو ڈھیل چھوڑ دی جائے تو انسان تصور کر سکتا ہے کہ کسی کا ناک بازو کے سائڈ میں نظر آئے گا, کسی کی آنکھ پیچھے کے حصے میں نظر آئیں گی, لیکن قرآن نے کہا ہے فتبارک اللہ احسن الخالقین, ہم نے انسان کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے, بابرکت ہے وہ ذات جس نے اس کو بہترین سانچے میں ڈالا ہے. اس کے ساتھ میں ہم نے انسان کی پیدائش کے مراحل, فرسٹ اسٹیج, سیکنڈ, تھرڈ, فورتھ, ففتھ اور سکسth اسٹیج تک, جس کو قرآن نے آپ پیچھے والے بینر میں آپ اس کو دیکھیں گے, ثم جعلنا النطفة فی قرار مکین سے شروع ہو کر کے ثم انشأناه خلقا آخر تک, اس کو اسٹیپ وائز 6 اسٹیج میں اس کو بیان کیا گیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ ہم کو یہ بات معلوم ہو جائے کہ ایک نیسسری بینگ ہے, جس پر ایک لمبی بحث ہوئی ہے, ایک نیسسری بینگ جس کو اردو میں واجب الوجود کہیں گے, یعنی جس کے بغیر کسی کا تصور نہیں کیا جا سکتا, یہ اتنی معیاری تخلیق کا تصور نہیں کیا جا سکتا, وہ وجود میں ہے اور وہ نگرانی کر رہا ہے, اسی لیے اس کو رب کہا گیا. اس کے ساتھ میں ہمارا تھا قرآنک فاسٹ فوڈ ورسز ٹوڈیز فاسٹ فوڈ. قرآن نے جن کو فاسٹ فوڈ کہا, فاسٹ فوڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ رینڈملی تیار ہو جائے, اچانک ایک دم تیار, جس میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہ لگے, وہ فاسٹ فوڈ مطلب تیز تیار ہونے والا کھانا. قرآن نے تو پہلے کہا تھا کہ ہم نے اس کے اندر آپ کو رمان دیے, نخل دیے, اور اس کے ساتھ میں عنب دیا یعنی کھجور دیے, اور یہ ساری چیزیں قرآن نے فروٹس کے طور پر جن کو ذکر کیا, ڈرائی فروٹس اور فروٹ, ان کو قرآن نے فاسٹ فوڈ کہا. ٹوڈیز فاسٹ فوڈ کے نام سے جو آج وبا پھیلی ہے, جس نے ایکسٹرا فیٹ فائبرز پھیلا کر کے عام طور سے نوجوانوں کو بیماری کی جانب دھکیلنے کا کام کیا. اس کے علاوہ قرآن نے کہا تھا کہ آرگینک فاسٹ فوڈ آپ کھائیں گے, یہ صحت کے لیے آپ کی بہتر ثابت ہوگا, آپ کو لمبے ٹائم تک ہیلدی رکھنے میں معاون ہوگا. اس کے ساتھ میں سیدنا یوسف علیہ السلام کا وہ تاریخی اور طویل ترین واقعہ جو قرآن کا سب سے لمبا اور تفصیلی واقعہ ہے, اس کو بیان کیا. قرآن نے سورہ یوسف کے نام سے پوری سورت نازل کی. ہم نے اس ماڈل میں سیدنا یوسف علیہ السلام کے خواب سے لے کر جب انہوں نے کہا تھا کہ رأیت 11 کوكبا والشمس والقمر رأیتهم لی ساجدین, میں نے 11 ستاروں, ایک چاند اور سورج کو اپنے لیے سجدہ کرتے ہوئے دیکھا. والد محترم نے سمجھایا کہ بیٹا اس خواب کو بھائیوں سے بیان نہ کرنا ورنہ تم سے حسد کرنے لگیں گے. بچہ تھا, انہوں نے اپنے بھائیوں سے ذکر کیا اور بھائیوں کے حسد کا شکار ہوئے. بھائیوں میں مشورہ ہوا کہ یوسف کو قتل کر دیا جائے تاکہ باپ کی محبت ہمارے لیے خالص ہو جائے. انہی کے ایک بڑے بھائی نے کہا کہ اس کو قتل مت کرو, واجمعوا ان يجعلوه في غيابة الجب, بلکہ بہتر ہے کہ اس کو کسی کنویں میں ڈال دیا جائے تاکہ کوئی آنے والا قافلہ اس کو اٹھا کر کے لے جائے. قافلہ آیا اور وہ اٹھا کر کے اس کو لے گیا. اس نے لے جا کر کے مصر کی غلاموں کی جو منڈیاں لگتی تھی اس میں جا کر اس کو فروخت کر دیا. وہاں سے عزیز مصر میں خرید اور محل میں لے آیا. وہاں زلیخا کے ساتھ جو واقعہ پیش آیا جس میں وہ چاہتی تھی کہ ان کے ساتھ گناہ کیا جائے, سیدنا یوسف علیہ السلام نے کہا تھا کہ مجھے بہتر ہے, اس گناہ سے بہتر ہے کہ انی احب الی مما یدعوننی الیہ, میرے لیے زیادہ پسندیدہ ہے کہ میں قید خانے میں زندگی گزاروں, اس سے بہتر کہ میں گناہ پر آمادگی کا اظہار کروں. اس کے بعد وہاں سے جیل کے اندر تشریف لے گئے اور کئی سالوں تک جیل میں رہے. بادشاہ نے خواب دیکھا, بادشاہ نے دیکھا کہ میں نے 7 موٹی گائے کو 7 دبلی گائے کو کھاتے ہوئے دیکھا, اور میں نے 7 خشک بالیاں اور 7 ہری بالیاں تازی بالیاں دیکھی ہیں, اس خواب کی تعبیر لاؤ. سیدنا یوسف علیہ السلام کے پاس اس خواب کی تعبیر لینے کے لیے پہنچا گیا. آپ نے بتلایا کہ آنے والے زمانے میں 7 سالوں تک اچھی اور بہتر پیداوار ہوگی, اس کے فوراً بعد 7 سالوں تک قید سالی کا زمانہ آئے گا. پھر پوچھا گیا کہ اس کا حل کیا ہوگا, اس کی پلاننگ کیا ہوگی. یوسف علیہ السلام نے کہا انی حفیظ علیم اجعلنی علی خزائن الارض انی حفیظ علیم, آپ مجھے خزانے کی ذمہ داری دے دیجیے. آج کے زمانے میں آپ کہیے مجھے فائنینس منسٹر بنا دیجیے, میں اس کو سیف بھی کر لوں گا, اس کو سمجھاؤں گا بھی, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی پلاننگ بھی کر لوں گا. مجھے اس کی معلومات بھی ہیں اور میں اس کام کو کرنے پر قادر بھی ہوں. ان کو یوسف علیہ السلام کو فائنینس منسٹر بنایا گیا. بعد میں بادشاہ نے ان کو بادشاہ بنا دیا, اور اس بادشاہ بننے سے پہلے انہوں نے جو خزانہ جمع کیا تھا, گوڈاؤن بنائے تھے, اس خزانے میں سے ان تمام لوگوں کو تقسیم کرنا شروع کیا جن کے یہاں پر قید سالی کا زمانہ تھا, قید سالی آئی ہوئی تھی. پھر بادشاہ بنے, اور بادشاہ بننے کے بعد میں کنعان کے وہ بھائی جو ان کے بڑے بھائی تھے وہ آئے, اور پھر انہوں نے والد محترم کو بلوایا اور پھر کہا ھذا تعبیر رؤیا من قبل, یہ میرے اس خواب کی تعبیر ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا. یہاں آ کر کے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے اندر ایمان, مضبوط اعتماد اور اپنی صلاحیتوں پر اگر آپ کو پختہ یقین ہوگا, کامیابی آپ کے مقدر چومے گی. اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے ساتھ کچھ حالات ہیں, مسائل ہیں, پریشانیاں ہیں, لیکن آپ اپنی محنت, مسلسل جدوجہد اگر آپ نہیں چھوڑتے تو آپ یقین مانیں تو آپ دنیا کے اندر بھی آپ کا روشن مقام ہوگا اور اللہ کے نزدیک بھی آپ کی قربت حاصل ہوگی. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ
اللہ وبرکاتہ. I am Zia. I am studying at Istanbul. میرا یہ پروجیکٹ صلح حدیبیہ کو ظاہر کرتا ہے. 1927 عیسوی کا یہ واقعہ صلح حدیبیہ اسلامی تاریخ میں بے حد اہم موڑ ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کی نیت سے مدینہ سے مکہ کی جانب روانہ ہوئے، لیکن قریش نے شہر میں داخل ہونے سے روک دیا. اسی طرح حدیبیہ میں مسلمانوں اور قریش کے درمیان ایک امن قائم کرنے والا معاہدہ تحریر ہوا. صلح حدیبیہ کی اہم شرائط: اس سال مسلمان عمرہ کے بنا واپس لوٹیں گے. اگلے سال عمرے کی اجازت ملے گی لیکن صرف 3 دن کے لیے. 10 سال تک آپ سے جب روک دی جائے گی اسے واپس نہیں کیا جائے گا. عرب کے قبیلوں کو آزادی ہوگی چاہے مسلمانوں کے ساتھ ہو یا قریش کے ساتھ. نتیجہ: باقاعدہ طور پر یہ سمجھوتا مسلمانوں کے حق سے سخت لگتا تھا، لیکن ان کا نتیجہ بے حد فائدہ مند نکلا. امن کی وجہ سے دعوت اسلام تیزی سے پھیلی، قبیلوں کی بڑی تعداد اسلام میں داخل ہوئی اور صرف کچھ مہینہ بعد مسلمانوں کی پوزیشن اتنی مضبوط ہو گئی کہ 2 سال بعد بنا جنگ کے فتح مکہ نصیب ہوئی. صلح حدیبیہ سکھاتی ہے کہ حکمت، صبر اور عمل کبھی کبھی تلوار سے زیادہ طاقتور ثابت ہوتا ہے. شکریہ. اور مضامین سمجھ کر پھر انہوں نے اس کے مطابق معجزہ وہ خاص واقعہ ہوتا ہے جو عام انسانی طاقت سے باہر ہو اور اللہ کے حکم سے نبی کے ذریعے ظاہر ہو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اثاثے سمندر 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا. بنی اسرائیل محفوظ گزر گئے اور فرعون غرق ہو گیا. فَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنِ اضْرِب بِّعَصَاكَ الْبَحْرَ فَانفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظِيمِ. تو ہم نے موسیٰ کو وحی کی کہ اپنی لاٹھی سمندر پر مارو تو وہ پھٹ گیا. یہ معجزہ حق اور باطل کے فرق کو ظاہر کرتا ہے. یہ واقعہ لیڈرشپ، کوریج اور جسٹس کی علامت ہے. حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے حکم سے ایک عظیم کشتی بنائی گئی. جب زبردست طوفان آیا تو وہ کشتی پانی پر چلتی رہی اور ایمان والوں کو بچا لیا. فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِّلْعَالَمِينَ. ٹوٹے ہوئے ہتھیار تھے لیکن ایمان کی استقامت کے ساتھ انہوں نے فتح حاصل کی. یہ واقعہ احد ہے. جب یہ یہاں سے شکست کھا کے آ گئے، واپس آ کر کے پھر سے اگلے سال پورے سال تیاری کی اور سن 3 ہجری میں پھر سے ایک مرتبہ حملہ کیا. اس مرتبہ بدر کے میدان میں نہیں ہوا. انہوں نے اس کی فائل نکالی تھی کہ ایسا نہ ہوا بدر کی وجہ سے ہم شکست کھائے ہوں. اب کی بار احد کے میدان پہ آ کر کے جنگ ہوئی. یہ وہ جگہ تھی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بٹالین لگائی تھی تیر اندازوں کی. بھائی آپ کو یہ جگہ نہیں چھوڑنی ہے. وہ بٹالین کو یہ سمجھ کر کے کہ اب تم جیت گئے، سامان اکٹھا کرنے لگی اپنا. حضرت خالد بن ولید کو جب یہ معلوم ہوا، دیکھا انہوں نے کہ انہوں نے جگہ چھوڑ دی، اپنا لشکر لے کر کے آئے پیچھے کو. یہ راستہ بنایا ان کے آنے کا اور یہ انہیں کا گھوڑا دکھایا گیا. تو اس راستے سے آ کر کے حملہ کیا اور پھر یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ مسلمان سنبھل نہ سکے. پھر اس کے بعد جو تعبیرات ہیں، حکم توڑ دیا، حکم توڑ دی، وہ سب اسی کے ساتھ اسی کے زمرے میں. اس کے کچھ ہی دنوں کے بعد غزوہ خندق، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بٹالین میں شامل ہوئے جو جاسوسی کی بٹالین تھی. جب یہ بات معلوم ہوئی کہ وہ دوبارہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، انہوں نے مشورہ دیا حضور کو کہ آپ شہر کے سامنے کسی خندق کھود دیں جس سے ان کو کراس کرنا مشکل ہو جائے. ان کے مشورے پر یہ خندق کھودی گئی اور یہ وہ خالد بن ولید کا گھوڑا دکھایا گیا ہے جو بار بار راؤنڈ لگا رہے تھے کہ کہیں سے جگہ مل جائے کراس کرنے کی، کود کر کے چلے جائیں. چھلانگ لگا دی تھی لیکن کراس نہیں کر پائے تھے. اور یہ مدینہ درشایا گیا. مسجد نبوی چھوٹی والی دکھائی ہے. یہ مدینہ کا سلسلے وار پہاڑیاں دکھائی ہیں اور یہ کھجور کے باغات دکھائے ہیں مدینہ کے لیے. اس کے بعد فتح مکہ کا عظیم الشان واقعہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1.25 لاکھ کے لاؤ لشکر کے ساتھ کعبۃ اللہ پہنچے. اس وقت میں یہ سارے کے سارے لوگ حضور کے سامنے تھے. ہر آدمی اس بات کے منتظر تھا کہ شاید تیری موت کا پروانہ اب کچھ ہی سیکنڈوں میں ملنے والا ہے. لیکن حضور نے کہا تھا لا تثریب علیکم اليوم اذهبوا انتم الطلقاء. آج کسی سے بدلہ نہیں لوں گا، سب آزاد ہے. ہاں، جو ہتھیار اٹھائے گا اسے انتقام لیا جائے گا. جو امان چاہتا ہے وہ ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو جائے، جو امان چاہتا ہے وہ میں سلمہ کے گھر میں چلا جائے، جو امان چاہتا ہے وہ اپنے اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے. جو امان چاہتا ہے وہ ہتھیار ڈال دے. جو ہتھیار لے کر کے آئے گا اس کا مقابلہ کیا جائے گا. اونٹ پر بیٹھ کر کے خطبہ دیا. آخری خطبہ جو حجۃ الوداع کے نام سے مشہور ہے. اما جان سیدہ عائشہ کا حجرہ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ بستر جو کھجور کی چھال کا تھا اور اس کے اوپر عام معمولی سی ٹاٹ پڑی ہوتی تھی. حضور کا وصال اسی حجرے میں ہوا اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم قبر اطہر بنائی گئی. سیدنا ابوبکر صدیق کا وصال ہوا، ان کی قبر بنائی گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا، اما جان کی اجازت سے وہیں بنائی گئی. اس کے ساتھ ایک عظیم جی یہ ترتیب ایسی ہے. اوپر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، ابوبکر صدیق، حضرت عمر. ایک روایت میں الگ سے یہ والی بھی ہے، یہ والی بھی ہے. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابوبکر، حضرت عمر. پہلے عمر ہے جی.
جو زیادہ لوگ جس طرف ہیں وہ یہ والی ہے، جو وہ مسجد نبی میں جاتے ہیں راستہ، وہ راستہ جو ہے یہ ہے وہ راستہ یہ والا جالیاں، یہ جالیاں وہ ہے جی یہ تو اصل میں آج کل انہوں نے پورا پیک کر دیا، یہ اس کے اندر کا نقشہ ہے ایکچوئل، یہ ایسا ہے، وہ ادھر ہے جی وہ والا ہے وہ سب سے اوپری طرف وہی تو ہے نا، یہ سمجھو تو پیچھے راستہ ہے، پیچھے دروازہ ہے بند ہے وہ. جی وہ تو جو آپ کو نظر آ رہا ہے وہ تو باہر والی بلڈنگ کا ہے. ہاں دکھایا انہوں نے اسی میں. اس کے بارے میں محمد بن عبد الوہاب کی تحریک جب چلی تھی، توحید کی تحریک کہا گیا تھا اس کو، انہوں نے کہا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے کہ قبر کے اوپر بلڈنگ نہیں بنانا، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ بھی بلڈنگ قبر کے اوپر لہٰذا اس کو بھی ڈھایا جائے، یعنی گنبد خضرا کو. اس کے لیے انہوں نے آل اوور انڈیا علماء کونسل بلوائی تھی ایک، اور اس میں ہندوستان سے علامہ شبیر عثمانی نمائندگی کر رہے تھے. جب یہ بات آئی کہ نہیں اس کو ڈھایا جائے، اور بہت سارے علماء اس بات کے قائل ہو گئے کہ نہیں ٹھیک ہے حضور کی حدیث صحیح ہے ڈھایا جائے اس کو، انہوں نے کہا تھا نہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا ہے کہ قبر کے اوپر نہ بنایا جائے، لیکن اگر قبر کسی بلڈنگ کے اندر بنا دی جائے گی تو پھر وہ بھی توڑی جائے گی. تو یہ اما جان کا حجرہ پہلے قبر بعد میں ہے. پھر انہوں نے مثال دی بھائی میری قبر اگر میرے بچے اپنے گھر میں بناتے تو میرا گھر ڈھا دیا جائے گا، میرا گھر نہیں ڈھایا جائے گا نا. ہاں قبر کے اوپر بنانے سے منع کیا، لیکن اگر پہلے سے بنا ہوا اس میں قبر بعد میں آئی ہے تو اس کو ڈھایا نہیں جائے گا. اس کے بعد وہ گنبد خضرا موجود ہے. یہ مسجد اقصی کے دونوں چیزیں ہیں. یہ اصل مسجد اقصی یہ والی ہے. عام طور سے اس کو مسجد اقصی دکھاتی ہے میڈیا، اور ہمارے لوگ بھی زیادہ تر اسی کو جانتے ہیں. یہ قبۃ الصخرہ ہے، یہ حرم قدس کا ہی حصہ ہے، حرم قدس کے اندر ہی ہے یہ بھی، لیکن یہ مسجد اقصی نہیں ہے. مسجد اقصی یہ ہے، یہ وہ مکانات ہیں جو سیدہ مریم جہاں قیام ہوتا تھا ان کا، یہ وہی مکان ہے. بعد میں 3-4 انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ یہی رہی ہے، اسی سے متصل مکانات ہیں. یہ جی ریا علیہ السلام، یہ بازو کی وہ جالیاں ہیں اس کی جو اس میں بنائی گئی ہیں. وہی ہے یہ قبۃ الصخرہ. ہے یہ. اس کی تعریف یہ کہ عام طور سے 2 چیزیں ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں امامت فرمائی تھی انبیاء علیہ السلام کی، یہ وہ جگہ ہے جی. ایک دوسری یہ کہ جہاں سلیمان علیہ السلام کھڑے ہو کر کے بنواتے تھے وہ بھی یہی جگہ تھی. براق کی ٹھہرنے کی جگہ بھی یہی تھی. یہ تو اس کو میں دیکھ رہا ہوں باندھا گیا تھا جی وہ دروازے پر کہیں تھا نا اس کے مسجد کے، نہیں وہ اسی کے حصے میں تھا نا، جو اسی کے اندر پلرس ہیں وہ ابھی بھی اگر آپ نے دیکھو اندر والا نقشہ جو ہے وہ وہی ہے. اس کو دوری کافی ہے، ابھی کافی فاصلہ ہے اس میں، کافی فاصلہ ہے اس میں دونوں کے بیچ میں کافی میدان ہے. کافی لمبا اس کے اندر پورا حرم کے اندر جی اچھا خاصا فاصلہ اچھا ہے. خاصا فاصلہ ہے اس کے بیچ میں کافی بڑا کافی بڑا میدان. میدان ہے. یہ اس زمانے کی مسجد نبوی ہے لیٹسٹ، یہ اس زمانے کی مسجد نبوی ہے لیٹسٹ. یہ اصل تو یہ چاروں طرف سے دیکھنے قابل ہے، لیکن جگہ کے اس کی وجہ سے ہم 2 ہی طرف سے دیکھ پا رہے ہیں اس کو. جگہ بہت چھوٹی ہے. ہاں لیکن بنی چاروں طرف سے ایسی ہے. اس کی تاریخ تو اہم یہ ہے کہ خلافت عثمانیہ نے اس کو مرمت کرانے کا کام کیا تھا، خلافت عثمانیہ نے، اور انہوں نے اتنی پابندی کی تھی اس کے لیے کہ پوری دنیا کے معمار اکٹھے کیے تھے، اور پھر ان سے کہا تھا کہ اپنے بچوں کو آپ حافظ قرآن بناؤ. ان کی بستی بسائی پوری ہے. ہمارا ارادہ تھا کہ وہ بستی بھی دکھائیں یہاں پر، لیکن اس کی قلت کی وجہ سے نہیں دکھائے. وہ ایک بستی بسائی تھی ان کی. پھر جب ایک لمبے ٹائم کے بعد تقریباً 10 سالوں کے بعد بچے حافظ ہوئے، پھر ان سے کہا کہ آپ بنا اس کا کام سکھائیں پتھر کا. پھر جب وہ پتھر کا کام سیکھ لیا ان سے کہا کہ اب آپ مسجد بنائیں گے، اور شرط ہوگی کہ ہر پتھر پر جب تک کام ہوگا اس پر قرآن کی تلاوت ہوگی، اور اس کا جو کام ہوگا وہ اس گنبد خضرا کے پاس نہیں ہوگا. تبوک والے راستے پر تقریباً 2 کلومیٹر کے فاصلے پر وہ مشین لگوائی گئی تھی تاکہ اس کی آوازیں یہاں تک آ کر کے اس کو ڈسٹرب نہ کریں، اور وہیں سے پتھر کٹ کے آتا تھا. لگتا تھا اگر اس میں کچھ کمی زیادتی رہتی پھر دوبارہ وہیں جاتا تھا. حالانکہ اس زمانے میں ٹرانسپورٹ کا مسئلہ کتنا مشکل تھا، اور کتنی مشکل سے پتھر اتنی دور سے آتا اور جاتا ہوگا وہ تو وہی جانیں گے بیچارے. لیکن ابھی بھی انہوں نے جب آل سعود نے جب وہ ملبہ ہٹایا وہاں سے اور توسیع دی، انہوں نے کہا تھا کہ اگر آپ اجازت ہم اس کو اٹھا کے لے جائیں. وہ اپنے اس ملبے کو اٹھا کر کے لے گئے ترکیہ والے، اور میوزیم میں رکھا انہوں نے لے جا کے اس کو اپنے یہاں وہ لے گئے تھے. ہاں لے گئے وہ اٹھا کر کے. یہ اس زمانے کی وہ ہے وہاں کی صفا مروہ، اچھا جو موجودہ زمانے میں رکھی ہے نا وہاں دیکھی ہوں گی آپ نے. تو نہیں وہ تو بلکہ یہ تو باہر نہیں ہے، تو بالکل ہلکا تو ہے وہ شیشے میں. وہ شیشے میں وہ اسی ٹائپ کا ہوگا نا، دھیان سے دیکھو. نہیں ہے تو اسی طرح دیکھا وہی دیکھا ہے ہم نے. تقریباً وہ کاٹ ہی دیا انہوں نے، تھوڑا سا ہلکا تو شیشے میں. وہ چھوڑ دیا.
एक ही तरह है। ये हरम मक्की है, अंदर से हतीम का हिस्सा है, ये मकाम इब्राहिम है, ये वो जगह है जहाँ से तवाफ शुरू होएगा और ये उसकी मंजिल है, ग्रीन लाइट है। ये वो अभी जो सुनहरी जालियाँ बनाई हैं अभी अइम्मा हज़रात के लिए, ये अभी बनाई हैं पिछले सालों में शायद उन्होंने। ये सिक्योरिटी पर्पज से जब से उन पर हमला हुआ था इमाम साहब पर, तो अभी इमाम नहीं से खड़े होकर नमाज पढ़ा तो उधर से निकल जाता है। हम पहले आगे चले जाएंगे। ये उनकी बहन है मास्टर जी की जो अभी आई है दिल्ली से। ये दो छूट गए हमारे, इनको बाद में कवर कर लेंगे। आगे बोले हाफिज साहब आगे बताओ बेटा। हाँ आगे बोलो। रखी है और देर तक हम मुझे और आपको चाहिए। चुनांचे हमें चाहिए कि इस तरह के प्रोग्राम से हम जो है कि सबक लें और आगे बढ़ने की कोशिश करें और अपने बच्चों को इस तरह के इदारे में जमा करें जहां एक तरफ कुरान पाक भी है और वहीं आज का असरियात, इंग्लिश, मैथ, साइंस सारी चीजें मिल मिलाकर पढ़ाई जा रही है। दुआ है अल्लाह ताला इस इदारे को, इस इदारे के जिम्मेदार हज़रात को, निगरान को अल्लाह ताला सबों को तरक्की अता फरमाए, मक़बूलियत अता फरमाए और इसमें पढ़ रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें कामयाबी अता फरमाए। और फिर से गुजारिश करूंगा कि आप अपने बच्चों का इस तरह के इदारे इंतखाब करें कि जहाँ महबूब की सीरत और हया, पाकदारी सारी चीजों को मद्देनजर रख के तलबा को आगे बढ़ाया जा रहा है। वरना है कि कई मरतबा इस तरह के जब मौके आते हैं प्रोग्राम में, आप देखते हैं 26 जनवरी हो, 15 अगस्त हो, हमारे बच्चे ऐसी कला करते हैं, ऐसी बेहयाई का नमूना पेश करते हैं कि खुद हया आती है। बच्चे गानों पर डांस करते हैं, नाचते हैं, अजीब बेपर्दगी होती है। लेकिन यहाँ माशाल्लाह सारी चीजों को बहुत अच्छे से समझाया और बहुत अच्छे तरीक़ेकार से समझाया। जो बच्चियाँ बड़ी थी माशाल्लाह मौलाना ने उनको हिजाब पहनाया, पर्दा पहनाया, ये बहुत खूबसूरत बात है। दुआ है अल्लाह ताला मौलाना की इस निज़ाम को पूरे आलम में फैलाए, हमारे मुल्क में फैलाए और मुल्क के चप्पे चप्पे तक इस आवाज़ तक पहुँचाए। आखिर में उन तमाम हज़रात को फिर पेश करता हूँ जो इस खूबसूरत प्रोग्राम का हिस्सा बने, उन्होंने ताउन किया, अपने जज्बात को आगे बढ़ाया। अल्लाह ताला शाद बाद रखे और हमारी इस ज़मीन को अल्लाह पाक आबाद और इनकी फैमिली को बहुत बहुत मुबारकबाद। जो लोग इसमें इंतजाम में आए उनको मुबारकबाद। अल्लाह ताला